بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطے پہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، چشم فلک نے ایک عظیم منظر دیکھا کہ ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آخرکار چھری چل پڑی اور وہاں پر جو ذبح ہونے والا تھا وہ ایک دمبا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے یہ عمل کیا، جو کہ بعد میں اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے۔ قربانی کا یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کی آزمائش کے لیے یہ سلسلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد پوشیدہ تھے؟ لوگوں کو، عوام الناس کو کیا میسج دینا تھا؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں عصر حاضر کی علمی و مذہبی شخصیت مولانا منیر احمد منور صاحب موجود ہیں، جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلامیہ اولوں کے۔ جناب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ استاد یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو قربانی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ایک حکمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں کئی حکمتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی حقیقت پوچھی تھی۔ ما ھذ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی حقیقت اور اصل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس سنت میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم کے 23ویں پارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں تو خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یہ 8 کی رات کو خواب دیکھا، لیکن دن بھر سوچتے رہے۔ اس لیے عربی میں جو 8 ذی الحجہ ہے، اس کا نام ہے یوم الترویہ۔ ترویہ کا معنی سوچ بچار کرنا۔ اور پھر اگلی رات 9 ذی الحجہ کو بھی یہ خواب دیکھا، اور دن کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اس خواب کی حقیقت کھول دی کہ محض یہ خواب خیال نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے پھر 9 ذی الحجہ، کیونکہ اس دن انہوں نے اپنے خواب کی حقیقت کو پا لیا، اس لیے اس کا نام ہے یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنے خواب کی حقیقت کو پہچان لیا۔ پھر جب 10 کی رات ہوئی تو اس وقت بھی پھر خواب دیکھا، 3 راتیں یہ خواب دیکھتے رہے۔ تو پھر 10 ذی الحجہ کو اس خواب کو عملی شکل دی۔ امام علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہ پکڑ کر ذبح کرنا شروع کر دیا ہو، بلکہ ان کے سامنے خواب کا اظہار کر کے پہلے ذہنی طور پر ان کو تیار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی اس قربانی کو قبول کیا اور یہ کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ وہ پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ذہنی طور پر ان کو تیار کیا اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر عملی شکل دی، لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا حکم یہی تھا چھری کو کہ تو نے خراش تک بھی نہیں دینی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل السلام کو کوشش کی ذبح کرنے کی، چھری چلائی لیکن چھری
نہ چلی، اللہ کا حکم یہی تھا کہ تو نے نہیں کاٹنا۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک عظیم ذبح اس کے فدیے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اب وہ جو فدیے میں ایک ذبح کے لیے جانور دیا وہ بہشت کا دبہ تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اب اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کیا جائے۔ اللہ کا حکم آ جائے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے تو پھر اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم کے پر قربان کر دے۔ اصل سنت تو یہ ہے، لیکن اگر اسی طریقے کو جاری کیا جاتا تو شاید ہی کوئی ہوتا قسمت والا جس پر پورا اتر سکتا۔ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی چھری سے اپنے بیٹے کا گلا کاٹے، یہ کوئی آسان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹے کا بدل بنا دیا گائے، بکری، بھینس، دمبا، اونٹ، ان جانوروں کو اس کا بدل بنا دیا۔ اور شریعت میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اصل حکم ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل بھی مقرر کیا، اور جب بدل پر عمل کیا جاتا ہے تو ثواب اصل کا مل جاتا ہے۔ نماز کے لیے اصل ہے وضو، لیکن اگر کوئی وضو نہ کر سکے، مجبوری کی بنا پر تیمم کر لے، لیکن ثواب وہی وضو کا بھی مل جائے گا، اور با وضو ہو کر نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے تیمم کے ساتھ پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو تھی بیٹے کا ذبح کرنا، لیکن اس پر چونکہ انسانوں کے لیے عمل کرنا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ جانوروں کو بدل بنا دیا۔ اب ہم ذبح کرتے ہیں جانور، اللہ ثواب دیتے ہیں بیٹے کے ذبح کرنے کے برابر۔ اب اگر اس کی تہ میں دیکھا جائے تو تہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اصل کے اعتبار سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر کے جذبات کو قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا، اور آج بھی اس مادی دور میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس مادی دور میں وہ اپنی مالی محبت اس کو قربان کرتے ہیں اللہ کے اس حکم کے سامنے، ورنہ جو قربانی پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی پتہ نہیں کتنی آسائش کی چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی آسائشات کو، اپنے ان جذبات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر دے۔ اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب جو بیچارے ترس جاتے ہیں اور ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو اس سنت ابراہیمی کی برکت سے ایسے لوگ بھی الحمدللہ گوشت کا صرف مزہ ہی نہیں چکھتے، بلکہ یہ غریب لوگ گوشت اپنے پاس خشک کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جہاں دوسرے صاحب حیثیت لوگ تازہ گوشت کھاتے ہیں، یہ لوگ وہی خشک گوشت وہ پکا کر سال بھر اپنے یوں ایک شوق پورا کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی اس کے اندر حکمت ہے، اور ایک یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور انسانوں کے لیے نظم اللہ تعالیٰ ایک بناتے ہیں، اور ان کی ضرورتیں انسانیت کے ناطے جو بھی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر رنگ چڑھا دیتے ہیں عبادت والا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کے موقع پر کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سے اپنا معاشی کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو معاشی اعتبار سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔
مثال کے طور پر اب قربانی کے دن گزر جائیں گے، اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہوں گے جو غریب قسم کے، نادار قسم کے، وہ ایک ایک دو دو چھوٹے چھوٹے بکرے لے لیں گے 2 مہینے 3 مہینے کا. اب وہ سال بھر ان کو پالتے رہیں گے اور جب اگلے سال قربانی کا موقع آئے گا اور وہی ان کے پالے ہوئے بکرے وہ بکیں گے تو یہ ان کا ایک معاشی فائدہ بھی ہو گیا. اچھا، پھر اسی طریقے سے اس موقع پر یہ جو کاشتکار لوگ ہیں وہ تیاری رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ان کا گھاس بکتا ہے، تو وہ گھاس بیچ کر پھر وہ اپنی کمائی کرتے ہیں. ان کا گھاس ریڑھیوں والے جو لے آتے ہیں تو ریڑھیوں والے علیحدہ یہ کمائی کرتے ہیں، ان کا بھی ایک معاشی فائدہ ہو گیا. پھر ایسے ہی جو ذبح کرنے والے ہیں قصاب، یہ پہلی اپنی پارٹیاں تیار رکھتے ہیں. میرے خیال میں سارا سال شاید اتنی یہ کمائی نہ کر سکتے ہوں جتنی قربانی کے موقع پر جانور ذبح کر کے اور ان کا گوشت بنا کر اس موقع پر 3 دن کے اندر یہ کمائی کر لیتے ہیں. یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک معاشی ترقی کا بھی ایک راز اور اس کے اندر یہ ایک فلاح کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جانور ذبح ہوئے، پھر ان کی جو کھالیں ہوتی ہیں چھوٹے بڑے جانوروں کی، اب وہ کھالیں غریبوں کو ملتی ہیں تو اس سے بھی غریبوں کی مدد ہو. مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی اس کے ذریعے سے امداد ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ جو پوری دنیا کے اندر چمڑے کی مصنوعات تیار ہو کر آگے فروخت ہوتی ہیں، تو یہ چمڑے خرید کرنے والے، فروخت کرنے والے، انہوں نے علیحدہ اس سے اپنا ایک معاشی نظم چلایا. اور پھر اس سے جو مصنوعات بنی، وہ مصنوعات بنانے والے انہوں نے علیحدہ اس سے فائدہ اٹھایا. دکانداروں نے آگے پھر اس کی تجارت کی، انہوں نے علیحدہ فائدہ اٹھایا. تو اس کی تہہ میں معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی فائدے کے پہلو پوشیدہ، لیکن رنگ اس کو پر چڑھایا گیا عبادت کا. اور پھر قربانی میں یہ بھی ہے کہ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنے کا نام ہے، بلکہ اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ کتنا ہے. اس لیے 17ویں پارے میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس خون نہیں پہنچتے. اللہ کو جو دیکھتے ہیں اور جو اللہ کے پاس چیز پہنچتی ہے وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے. اس تقوی سے مراد یہ ہے جذبہ عمل، کہ اللہ کے حکم پر اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. استاد جی بتائے گا کہ یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جب ہم جانور منتخب کرتے ہیں تو وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اور بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کہ جانور جی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو اس عیب سے کیا مراد ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک جانور ایسا ہم نے دینا ہے جو جانور ہمارے بیٹے کا بدل ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جانور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہر آدمی اپنی گنجائش کے مطابق، اب ایک کروڑ پتی ہے تو اس کے عمدہ جانور کے لیے معیار اپنا ہوگا، تو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جانور حاصل کرنے کی کوشش کرے. باقی یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک تو ہے عمر کے لحاظ سے. عمر کے لحاظ سے شرط یہ ہے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس یہ ہو 2 سال کی، اور بکرا بکری یہ 1 سال کا،
اور یہ جو بھیڑ دمبا مینڈا یہ ہیں اصل تو یہ 1 سال کے ہوں، لیکن اگر ان کا 6 سال کا بچہ ہو 6 ماہ کا بچہ ہو، لیکن وہ قد و قامت کے لحاظ سے اپنی جسامت کے لحاظ سے سال والے کے برابر معلوم ہو، تو بھیڑ دمبا مینڈا ان کا 6 ماہ والا وہ بھی لگ جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ دمدہ ہونا چاہیے، یہ 2 اونٹ دمدہ ہو یا گائے بھینس وہ ہو یا بکری بکرا یا بھیڑ دمبا، یہ جو دمدہ ہونا ہے یہ ایک علامت ہے، یہ شرط نہیں۔ اصل شرط ہے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، اور بکری بکرا 1 سال کا، اور بھیڑ دمبا میں نے بتا دیا کہ 1 سال کا ہو، اور اگر 6 ماہ کا ہو تو وہ اتنا ہو جسامت والا کہ سال والے کے برابر معلوم ہو۔ اصل شرط تو ہے یہ، اور دمدہ ہونا ایک علامت ہے، اس سے پہچان ہو جاتی ہے، بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی۔ اتنی ہے۔ اب اگر وہ علامت پائی جائے تو پہچان ہو گئی، علامت نہیں پائی گئی لیکن ایک دیانتدار آدمی وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مثلا سال کا ہے، اور دیکھنے میں بھی سال کا معلوم ہوتا ہو، تو بھلے وہ دمدہ نہیں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اصل دار و مدار عمر پر ہے۔ عیب کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ باقی جہاں تک بات ہے عیب کی، تو پہلے تو یہ ہے کہ عیب کہتے کسے ہیں؟ تو جانوروں کے اندر عیب ہر وہ کمی کو شمار کیا جاتا ہے کہ خریداروں کے ہاں جس کی وجہ سے قیمت کے اندر کمی آ جائے۔ عیب کی تعریف یہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب اگر وہ عیب نہ ہوتا تو اس کی قیمت مثال کے طور پر 1 لاکھ ہوتی، لیکن اس عیب کی وجہ سے 1 لاکھ کی بجائے اس کی قیمت 90 یا 80 بن گئی، 80,000 ہے، تو جس سے قیمت کے اندر کمی آ گئی یہ ہے عیب۔ باقی یہ بات کہ جانور تو کوئی بھی ہو اس کے اندر چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی عیب اگر ہو بھی صحیح، لیکن بعض دفعہ وہ عیب قیمت کے اندر فرق نہیں ڈالتا، وہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر اصول یہ لکھا کہ جانور کے اندر یہ جو اعضاء ہیں، مثلا ٹانگوں سے وہ چلتا ہے، تو اگر اتنا کمزور اور لاغر ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ رہے، ایسی ہڈیاں ہی ہڈیاں، تو ایسا بھی جائز نہیں۔ اور ایسا اس کے اندر بیماری یا عیب پیدا ہو جائے کہ ایک عضو کی منفعت ہی ختم ہو جائے، مثلا وہ چل نہیں سکتا تو وہ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ ہے تو لنگڑا، لیکن قربان گاہ تک وہ چل کے جا سکتا ہے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جانا پڑتا، دھکے دے دے کر نہیں لے جانا پڑتا، وہ اپنے آپ ہی چل کر جا سکتا ہے، بھلے اس کے اندر لنگڑاہٹ ہو تو یہ جائز ہے۔ باقی دم ہے، اگر تو تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی، تہائی یا تہائی سے زیادہ، یہ بھی ایک عیب ہے، وہ بھی قربانی پر نہیں لگتا۔ اور کان ہے، وہ بھی تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا تہائی کے برابر یا تہائی سے زیادہ، یہ بھی ایک عیب ہے، ایسا بھی نہیں لگے گا۔ ہاں البتہ قدرتی طور پر کسی کے کان ہوں ہی نہ، یہ عیب نہیں۔ باقی جانوروں کو جو خصی کرا لیا جاتا ہے تو یہ خصی ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ گوشت والے جانوروں میں تو یہ خوبی سمجھی جاتی ہے، اور قربانی کے لیے جانور خرید کرنے والے بلکہ ترجیح اسی کو دیتے ہیں جو خصی ہے، کیونکہ جو خصی نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ اپنا ناپاک پانی پی پی کر اس کی عادت بن جاتی ہے اور گوشت کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے پھر خریدار بھی کوشش کرتے ہیں کہ خصی ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خصی جانوروں کی قربانی کی ہے، تو اس لیے یہ عیب نہیں۔
اچھا یہ بتائیے گا، جیسے لوگ جو ہے جانور کو خوبصورت دکھانے کے لیے اس کی سینگ کاٹ دیتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سینگ کاٹتے ہیں، ایک بالکل جڑ سے اڑا دیتے ہیں، اور اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اور اس میں بعض اوقات جب اس کو چیک کیا جاتا ہے نا تو وہ اس سے خوف زدہ بھی رہتا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ لگائیں تو وہ خوف محسوس کرتا ہے بنسبت سینگ والے کے، تو اس والے سے کیا کہیں؟ ایک ہے سینگ کے اندر گلی مغز وہ رہے، اوپر سے خول اتر جائے، اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ سینگ اندر محفوظ ہے، خول اوپر اتر گیا۔ اسی طریقے سے اگر سینگ جڑ سے نہیں نکلا، اوپر سے کاٹا ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن جو اس کا سینگ جڑ سے نکال دیا گیا یہ جائز نہیں، یہ ایک عیب بھی ہے، اور بعض اوقات اندر سینگ کے نکالنے کے بعد بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی، تو یہ جائز نہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا آج کل کے معاشرے میں کہ جانور کو موٹا تازہ بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اس کو انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے ادویات بھی دی جاتے ہیں، اس والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو، اگر تو انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا دوائیاں دی جاتی ہیں اس کو صحت مند بنانے کے لیے، اس کو صحت مند بنانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحت مندی کے لیے یہ تو یوں سمجھو جیسے بیمار آدمی کا علاج ہوتا ہے، تو اگر اس طرح ٹیکے لگائے جائیں کہ وہ صحت مند رہے، غذا اچھی طرح وہ کھا سکے، کوئی اس قسم کے ہوں، وہ تو ہے ٹھیک، لیکن اگر وہ کوئی غذا ایسی کھلا دیں، ٹیکا ایسے لگا دیں کہ جیسے وہ پھول جائے، تو یہ خریدار کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور یہ جائز نہیں۔ بعض اوقات وہ پھولتا تو نہیں، لیکن اس کے جو انجیکشن لگانے سے گوشت جو ہے اس کا عام طور پر مضر صحت گردانا جاتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ اس کا گوشت جو انجیکشن والا ہے، جیسے ہم انجیکشن والا دودھ پیتے ہیں اور ایک عام روٹین میں دودھ نکلواتے ہیں، اس میں ہی فرق ہوتا ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ کہتے ہیں جو اگر انجیکشن لگایا گیا دودھ نکالا گیا ہے وہ مضر ہے بنسبت جو ہم عام روٹین میں نکالتے ہیں، اسی طرح گوشت کے حوالے سے بھی ہے، تو اگر وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو اس والے سے کیا کریں؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہو تو بہرحال ایسے جانوروں سے پھر بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا یہ جو اگر صحیح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں نے جانور خریدا ہے اور اس وقت وہ بالکل صحیح تھا، یعنی قربانی کی جیسے شرائط اس پہ پورا اترتا تھا، بعد میں کوئی عیب ہو گیا، جیسے کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے جی، یا کوئی زخم لگ گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ میری استطاعت ہے تو میں دوبارہ خرید سکتا ہوں، اور ایک ہے جس کی استطاعت نہیں ہے، تو اس دونوں والوں سے کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا، کیونکہ یہ جو قربانی ہے نا، اصل تو یہ ہے کہ قربانی اس آدمی پر واجب ہے کہ جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب، وہ الگ ہے، اور ایک ہے صدقۃ الفطر کا نصاب، وہ الگ ہے۔ تو جو ضرورت سے زائد سامان ہے پھر اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اس کی قیمت بھی لگا کر، ان کے پاس سونا چاندی نقدی یا کوئی اس قسم کی ہو تو ان کی قیمت ملا کر اگر نصاب پورا ہو جائے زکوٰۃ کا تو اس کے اوپر قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے بھی وہی معیار ہے نصاب کا جو صدقۃ الفطر کے لیے۔ اب جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ یہ فرق سمجھتے ہیں کہ قربانی اس کے ذمے میں واجب ہے، اس کے لیے کوئی جانور متعین نہیں، جو اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی جانور اس کے لیے کوئی متعین نہیں، حتیٰ کہ اس نے جانور خرید کر لیا تو خریدا ہوا جانور بھی اس کی قربانی کے لیے متعین نہیں، خرید لیا لیکن اس کو پسند نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے تو بے شک یہ بیچ دے، اس سے بہتر خرید کر لے، یا اس نے خرید کیا، خرید کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر عیب ہے، یا اس کے اندر بعد میں عیب پیدا ہو گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو بے شک اس کو
بیچ دے اور اس کی جگہ اور خرید کر لے، لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے جس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ایسا آدمی قربانی کرتا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی تو بھی ایسے لوگ کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، ایسے آدمی نے قربانی کی اور جانور خرید کر لیا، اب قربانی اس کے ذمہ میں واجب نہیں۔ ہاں، جو جانور اس نیت کے ساتھ اس نے خرید کر لیا اس کی قربانی کے لیے وہ متعین ہو گیا۔ اس لیے اگر وہی جانور صحیح سلامت رہے تو وہ اس کو ذبح کرے گا، اور اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اور قربانی کا جانور واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی اس کے ذمہ واجب ہے ہی نہیں۔ اور اس میں تو غریب کا فائدہ ہوا، اس کو اور جانور نہیں خرید کرنا پڑے گا، یہی جانور تھا، صحیح سلامت رہتا تو اس کو ذبح کرتا، نہیں رہا تو بے شک اس کو ذبح نہ کرے اور اس کو بیچ دے، اس کی قیمت وہ صدقہ کر دے یا استعمال میں لے آئے، بہرحال اس کا حکم تو ہے یہ۔ اب ایک اور مسئلہ بڑا عجیب کہ اگر امیر آدمی ہے، اس نے جانور خرید کیا ہوا جانور اس کا گم ہو گیا، اس نے پھر اور جانور خرید کر لیا اور پہلا گم شدہ بھی مل گیا، یہ دونوں ذبح نہیں کرے گا، یہ کرے گا ایک۔ لیکن اگر غریب آدمی نے ایک خرید کیا، گم ہو گیا، پھر اس نے دوسرا خرید کر لیا اور پہلا بھی مل گیا، یہ دونوں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذمے میں قربانی واجب نہیں، اس کے خریدنے کے بعد خریدا ہوا جانور وہ متعین ہو جاتا، تو وہ پہلا بھی متعین، دوسرا بھی متعین۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی رہتے ہیں غیر ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اب وہاں پر اگر وہ قربانی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کو قربانی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ وہ یہاں پاکستان میں اپنے کسی بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے کسی عزیز کو یا کسی دوست کو پیسے یہاں بھیج دیتے ہیں یہاں کی قربانی کی قیمت کے مطابق، بھی میری طرف سے جانور خرید کر کے یہ قربانی کر دو، وہاں مہنگی تھی یہاں سستی تھی۔ تو اس طرح اگر کرتے ہیں تو ان کی قربانی بھی اس طریقے سے ہو جائے گی۔ ان کے لیے یہ ضرور نہیں کہ وہاں کی قربانی کی قیمت کے مطابق یہاں قربانی کریں اور اتنا خرچ کریں، ان کی طرف سے یہاں پاکستان کی قیمت کے مطابق جو یہاں ریٹ ہے اس کے مطابق جانور خرید کر کے قربانی کر دیں تو ان کی یہ قربانی ہو جائے گی۔ باقی ایک مسئلہ گوشت والا ہے، قربانی تو نام ہے صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دینے کا۔ جب ایک آدمی نے صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ اب آگے رہا گوشت کا مسئلہ، اس گوشت کے جو 3 حصے بناتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں، یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ آگے نفلی صدقہ بن جاتا ہے، چاہے سارا صدقہ کر دے، چاہے سارا رکھ لے، اور چاہے 3 حصے بنا کر، سنت طریقہ یہی ہے، مستحب طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے بنا کر ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ تو اصل مستحب طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح کھالے ہیں، قربانی کا نہ گوشت بیچنا جائز اور نہ ہی اسی طریقے سے کھال بیچ کر ان کے پیسوں کا استعمال کرنا جائز۔ قربانی کرنے والا ایسا نہیں کر سکتا کہ قربانی کی کھال بیچ کر وہ خود پیسے استعمال کرے، بلکہ
ہاں کھال کو اگر استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا البتہ اور اسی طریقے سے اگر اپنے کسی عزیز اقارب میں سے کسی کو دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ قربانی کا گوشت امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی غریب متعین نہیں۔ اسی طرح کھال کے لیے بھی کوئی غریب متعین نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کھال بیچ دی تو اس کے پیسے استعمال کرنا یہ مالک کے لیے جائز نہیں، وہ پھر صدقہ ہی کرے گا، لیکن وہاں پر لیکن کھال امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، جہاں دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی مستحقین کو دے۔ یہ ناظرین آپ نے سنا کہ قربانی کا جو اصل مقصد اور حکمت اس میں جو پوشیدہ ہے تو یہ ہے کہ اپنی پیاری سی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور اس کی جو دوسری حکمتیں ہیں ابھی محترم مولانا منیر احمد منور صاحب نے فرمائی کہ اس میں معاشی طور پر بھی جو نظم ہے، جو اہتمام کیا جانا ہے کہ معاشرے کو کس طرح سے اقتصادی طور پر مضبوط کرنا ہے، غریبوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ ملا کر، اپنے ساتھ کھانا کھلا کر، اپنے ساتھ ہم جو روزمرہ کے معاملات میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اسپیشلی جو گوشت ہے ان کو دے کر بھی ان لوگوں کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اور باقی گوشت کی جو تقسیم کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 حصے کی جائیں، مستحب ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ 3 حصے کر کے اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیں، غریب غربا میں بھی تقسیم کریں اور خود اپنے لیے بھی استعمال کریں۔ آپ کا سر بہت بہت شکریہ، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بہت